اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب سکینے غنچہ فاطمے اسماء خوبی شما السلام علیکم. جی چراغ صاحب شارف ساجد غلام علی علی اصغر، بات ہماری چل رہی تھی، اسم کی بحث شروع ہوئی تھی. اسم کی بحث شروع ہوئی تھی، فعل کی بحث تمام کرنے کے بعد، اس کا تجزیہ سکھانے کے بعد اسم کی بحث شروع ہوئی تھی اور بتایا تھا اسم کی جو مختلف اعتبارات سے 6 تقسیم ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کریں گے اور ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے. تو ان میں پہلی تقسیم کے بارے میں پہلے تو اسم کی تعریف، کیونکہ ہم یہ پڑھا چکا ہوں میں، اب آج ہم یہ عبارت پڑھ لیں. تعریف اسم، اسم کی تعریف. آپ کو معلوم ہے اسم کلمہ است کے معنی مستقل دارت. اسم ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی رکھتا ہے. جی جلدی جلدی میں بس عبارت پڑھوں گا. اگر آپ لوگ یہ سوچے کہ کیونکہ آپ لوگوں کو تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 2-3 دن جتنے بھی میں پریکٹس کرائی رہا ہوں، لیکن جو آن لائن اس کو سنیں گے وہ لوگ اس سے پچھلے والے ریکارڈنگ کو سنیں دیکھیں، اس میں باقاعدہ تفصیل سے پڑھا دی گئی یہ بات. کبھی اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ سوچے اتنی جلدی جلدی کوئی پڑھاتا ہے کیا؟ نہیں، یہ میں پڑھا چکا ہوں، بس اب یہ عبارت پڑھنی ہے. اسم کلمہ است کے معنی مستقل ادارت. اسم ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو مستقل معنی رکھتا ہے، وہ بر زمان دلالت نہیں کنا، در زمانے پر دلالت نہیں کرتا. جی جیسے سعید اسم ہے، مستقل معنی ہے سعید کے، کوئی پہچاننے کے لیے، بتانے کے لیے، اپنے معنی سمجھانے کے لیے سے کسی چیز کی ضرورت تھوڑی ہے. قلم، ضرب، شجاع. تو اس میں سعید اور قلم دونوں اسم ہیں، مستقل معنی رکھتے ہیں، زمانے پر دلالت نہیں کرتے، لیکن یہ غیر مصدر ہیں. لیکن یہ غیر مصدر ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کام کے کرنے پر، واقع ہونے پر یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت نہیں کر رہے ہیں. لیکن ضرب اور شجاع، ضرب اور شجاع، ضرب اسم ہے، مستقل معنی ہے، زمانے پہ دلالت بھی نہیں ہے، لیکن اور یہ کام کے واقع ہونے، کون سے کام؟ مار کے واقع ہونے پر دلالت کر رہا ہے. اور شجاع حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کر رہے ہیں، بہادر ہونا. تو اسے کہتے ہیں شجاع مصدر ہے. یہ ضرب اور شجاع مصدر ہے. تقسیمات اسم، اسم کی اب تقسیمات. اسم کے آپ کو معلوم ہے اسم دارائے تقسیمات متعددیات. اسم مختلف تقسیمات رکھتا ہے کہ ببرخی ازانہ اشارے بھی شواد، ان میں سے بعض کی طرح اشارہ کیا جاتا ہے. آپ سوچ رہی ہیں یہ 6 ہی نہیں ہے اسم کی تقسیمات، اسم کی اور بہت سی تقسیمات ہیں، بعض کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے. آپ کہیں گے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، بولا بالکل ہے. آپ آگے جا کے پڑھیں گے اسم کی ایک قسم ممدود، اس میں مقصور، اس میں منقوص، اس میں صحیح، اس میں شبہ صحیح ہے یہ اسم کی. لیکن یہاں پر یہ کچھ کی طرف یہ ثلاثی اور رباعی خماسی. یہ حروف اصلی کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں. اسم میں یا 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، یا 4 حرف اصلی ہوتے ہیں، یا 5 حرف اصلی ہوتے ہیں. اب ان تینوں کی 2 قسمیں ہیں، یا تو 3 حرف اصلی کے علاوہ، اصلی حروف کے علاوہ کچھ زیادہ ہوگا، نہیں ہوگا تو مجرد، اصلی کے علاوہ زیادہ ہوگا تو مزید. یہ ہم نے پڑھ بھی چکے. اور اسم کی ایک تقسیم مصدر اور غیر مصدر. اسم یا مصدر ہوتا ہے، غیر مصدر، یہ بھی ہم باقاعدہ ڈیٹیل میں پڑھ چکے. اسم کی ایک تقسیم جامد، ایک ہے مشتق. اسم کی ایک تقسیم مذکر، ایک ہے مؤنث. اسم کی ایک تقسیم متصرف اور غیر متصرف، ایک ہے معرفہ اور نکرہ. در بخش اسم، اسم کے اس حصے میں، کیونکہ فعل کا حصہ میں ختم ہو چکا، ابھی اسم کا حصہ ہے، اس میں از اقسام مختلف آن، اس کے یعنی اسم کے مختلف اقسام سے بے اختصار مختصر طور پر بحث کریں گے. تفصیلی بحث تو آگے کی کتابوں میں آئے گی. حروف اصلی کے اعتبار سے اسم کی 3 تقسیم جو میں نے ڈیٹیل میں پڑھ لی تھی، ثلاثی، رباعی، خماسی. اس میں ثلاثی جس میں 3 حرف اصلی ہو، اس میں رباعی جس میں 4 حرف اصلی ہو، اس میں خماسی جس میں 5 حرف اصلی ہو. اب اگر اصلی کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں ہے تو مجرد، زیادہ ہے تو مزید. اور بتایا تھا اوزان ثلاثی مجرد کے اسم جو ہے، وہ ثلاثی مجرد جو اسم ہے اس کے 10 وزن ہیں. فعل ثلاثی مجرد کے 6 وزن ہیں، لیکن اس میں ثلاثی مجرد کے 10 ہیں. فعل ثلاثی مجرد کے 6 وزن کون سے تھے؟ فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل.
جی اور اس میں ثلاثی مجرد کے یہ ہیں فعل 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 اور فعل، جیسے فلسن فرسن کتفن عضدن حبرن عنبن ابلن قفلن سردن عنقن. ٹھیک ہے. فلس مچھلی کے جو کیران ہوتی ہے، جو چھلکا ہوتا ہے، جس مچھلی کے حلال ہونے کی پہچان جو ہے، یہی تو مچھلی کا حلال ہونے کی پہچان ہے، مچھلی جس پہ کیران ہو وہی حلال ہے، باقی حرام ہے، تو فلس اسی کو کہتے ہیں. پولک ماہی، پولک بولتے ہیں اسے. فرس گھوڑا، کتف کاندھا، عضد بازو، حبر مرکب یعنی روشنائی، جو قلم سے لکھنے والی روشنائی جو ہوتی ہے، عنب انگور، ابل شتور، قفل تالا، سرد بوم الو. الو فارسی میں کیا کہتے ہیں اسے؟ بوم. عنق یعنی عنق یعنی گردن. ویسے بوم جوخت کہتے ہیں الو کو، تو بوم بھی کہتے ہیں، پرانے شاید بوم کہتے تھے. یہ تو ثلاثی مجرد اسم کے. رباعی مجرد اسم کے 4 وزن. آپ کہیں گے ثلاثی مجرد کو بیان کر دیے ثلاثی مزید کے، کیونکہ ثلاثی مزید کے سماعی ہیں، ان کا معین نہیں، ان کو ایسے ہی بیان میں بیان کر دیں گے. ایسے رباعی مجرد کے بیان کریں گے، رباعی مزید کے معین نہیں. ایسے خماسی مجرد کے معین ہے، خماسی اس میں خماسی مزید کے معین نہیں ہے، اس لیے مجرد کے یہاں گنا دیے، جو معین ہے مزید کے بارے میں ایسی مثالیں دے دیں گے. اوزان رباعی مجرد. رباعی مجرد کے اوزان کیا کیا ہے؟ اس میں رباعی مجرد دارا ہے 4 وزن سے. رباعی مجرد جو اس میں ہے وہ 4 وزن رکھتا ہے. کیا ہے پہلا وزن؟ فعلل جیسے جعفر، نہر کوچی چھوٹی نہر. فعلل جیسے درہم، پھول نقرے چاندی کے پیسے. فعلل جیسے زبرج آرائش زینت. فعلل جیسے برسن پنجے شیر، شیر کا پنجہ، شیر کا پنجہ. 4 وزن ہے. ان 4 ہی وزن پر اس رباعی مجرد اسم آئے گا جب بھی آئے گا. اوزان اس میں خماسی مجرد. خماسی مجرد اسم کے وزن 3 وزن ہیں. اس میں خماسی دارا یہ سے وزن 3 وزن رکھتا ہے. عبارت انداز تو یہ ہے فعلل جیسے جعفر. بہ یعنی جسے ہم بہی کہتے ہیں، فروٹ ہے ایک. فعلل سفرجل. فعلل جحمرش پیرزن بوڑھی عورت جحمرش. فعلل قزعمل شطور تنومند تندرست اونٹ. ابھی کہہ رہے ہیں اوزان ثلاثی و رباعی و خماسی مزید. ثلاثی مزید، رباعی مزید، خماسی مزید کے جو اوزان ہیں، ثلاثی رباعی اور خماسی مزید کے جو اوزان ہیں اس کے بارے میں. اس میں ہے ثلاثی و رباعی و رباعی مزید. اس میں ثلاثی و رباعی مزید. ثلاثی اور رباعی مزید دارائے وزن ہے فراوانی ہستن. فراوانی بہت زیادہ وزن رکھتے ہیں، معین نہیں ہے. ولی اس میں خماسی مزید. لیکن خماسی مزید کے جو اس میں بسیار اندکت بہت کم ہے، معین نہیں ہے لیکن بہت کم ہے پھر بھی. اب یہ گنائیں گے. ثلاثی مزید جیسے ضارب. ضرب میں 3 حرف اصلی تھے، کوئی زیادہ نہیں تھا. ضرب ثلاثی مجرد اسم تھا. ضارب الف زیادہ ہے، دیکھیے ضارب مارنے والا اس میں فاعل ہے، الف زیادہ ہے. مباحث مفاعل میم اور الف زائدہ ہے. استکبار حمزہ سین تے زیادہ ہے. استکبار استکبر استکبرو استکبار استفعال کا مصدر ہے. یہ ثلاثی مجرد. اس میں 1 حرف زیادہ کی مثال دے دی، 2 حرف زیادہ کی مثال دے دی، 3 حرف زیادہ کی مثال دے دی. رباعی مزید جیسے تزلزل تے زیادہ ہے. اقشعرار آپ کو معلوم ہے رباعی مجرد رباعی مزید جی کہ 2 تزلزل اقشعرار حمزہ الف اور را زیادہ ہے، دوسری والی را. خماسی مزید جیسے ازرفوت واو زیادہ ہے یہاں پر. یہ بات ہم نے پڑھ لی تھی حروف اصلی کے اعتبار سے اسم کی تقسیم. اب اسم کی ایک تقسیم تھی، اسم یا مصدر ہوتا ہے یا اسم غیر. بتایا تھا آپ کو مصدر ایک ایسا اسم ہے کہ جو اسمی کے عبارت دیکھ رہی ہیں. اسما سکینہ غنچہ فاطمہ اسما رفت. اسمی اس کے ایک ایسا اسم ہے کہ واقع شدہ نے کاری، کسی کام کے واقع. کاری کوئی کام. کون سی یا ہے اس میں کاری میں؟
سکینہ یا نکرا، یا نکرا، یا نکرا ہے قاری کوئی کام کسی کام کے واقع ہونے پر، یا پدید آمدن حالتی، یا کسی حالت کے وجود، حالتی کوئی حالت یا نکرا ہے یہ بھی، کسی حالت کے وجود میں آنے پر بدون دلالت بر زمان، بغیر زمانے پر دلالت کیے بغیر بیان میں کنات، کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے کو بیان کرتا ہے. جیسے واقع شدہ کار کام کے واقع ہونے کی مثال، جیسے ضرب مارنا، مارنا کام ہے یہ مارنا، کتابت لکھنا کام ہے. پدید آمدن حالت کی مثال حالت کے وجود میں آنا، جیسے حسن نیکوئی، نیک ہونا، کرامت بزرگوار ہونا. یہ تو تھا مصدر. غیر مصدر برخلاف مصدر، مصدر کے برخلاف بر انجام کار یا پدید آمدن حالت، کسی کام کے واقع ہونے، انجام پانے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت نہیں کنا، دلالت نہیں کرتا. جیسے قلم، باب یعنی گھر، دروازہ، جدار یعنی دیوار، سعید یعنی نام ہے، رجل یعنی مرد، عالم یعنی جاننے والا. یہ دیکھیے سب کے ساتھ کیا ہے، غیر مصدر ہیں یہ. آئیے اب مصدر کے اقسام. اقسام مصدر دارہ اقسام متعدد است. مصدر متعدد اقسام رکھتا ہے جو کہ ہم ڈیٹیل میں کل پڑھا چکے ہیں. کیا؟ برقی ازانہ عبارت انداز. مصدر کی کچھ قسمیں ہیں جن میں سے کچھ یہ ہیں. ایک ہوتا ہے مصدر، مصدر اصلی، ایک ہوتا ہے مصدر میمی، ایک مصدر مرہ، ایک مصدر نوعی. بتایا تھا مصدر اصلی یعنی ہر فعل کا ایک اصلی مصدر ہوتا ہے. مصدر میمی ایک مصدر اصلی کی تعریف کیا تھی؟ وہی مصدر اصلی ایک ایسا مصدر ہے جو کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے بغیر زمانے کے اوپر دلالت کیے. ٹھیک ہے جی. اور مصدر اصلی کی دو قسمیں، یا تو فعل ثلاثی مجرد کا مصدر ہے یا فعل غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ہے. فعل غیر ثلاثی مجرد تو آپ کو معلوم ہے ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید آ جائے گا، اس میں معین ہے اس کے مصدر کے وزن. لیکن مصدر افعال ثلاثی مجرد معین نہیں ہے. مصدر افعال ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد افعال کا مصدر، ہر فعل ثلاثی مجرد، ہر ثلاثی مجرد فعل دارائے مصدر خاص سے خدا اپنے سے ایک مخصوص ایک مصدر رکھتا ہے. ہر فعل جلسہ ہے، جلسہ یجلسو اس کا ایک خاص مصدر ہے جلوس. کتبہ یکتبو کتابت ہے، اس کا ایک کتابہ کا ایک خاص مصدر ہے اپنا. کرما یکرمو کا ان کا ایک خاص مصدر ہے کرم. لیکن قاعدہ خاصی ندارت کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، سماعی ہے. لیکن وزنہ مشہور باب مصدر ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد مصدر کے مشہور وزن یہ ہے، مشہور یہ ہے، انہی وزن پہ آتا ہے. فعل جیسے فتح ضرب، فعل جیسے علم فسق، فتح یفتح فتح، ضرب یضرب ضرب. فعل جیسے علم، علم یعلم علم، فسق یفسق فسق، فسق. فعل جیسے شرب، شرب یشرب شرب، صنع یصنع صنع. فعال کے وزن پہ جیسے فرح یفرح فرح، کرم یکرم کرم. فعلتن کے وزن پہ آئے گا مصدر جیسے عجلہ غلبہ، غلبہ یغلب غلبہ. فعالتن کے وزن پہ آئے گا زرع یزرع زراعت، ولا ولایت. فعال کے وزن پہ آئے گا جیسے ذهب یذهب ذهاب اور جماعت. فعال کے وزن پہ آئے گا جیسے ایاب سیام، ساما یصوم سیام. فعال کے وزن پہ مصدر آئے گا جیسے سأل یسأل سؤال، زکم یزکم زکام. فعالان کے وزن پہ فعالان، جاوالان، نواسان، غلیان، جوالان، نواسان، غلیان وغیرہ. فعالتن کے وزن پہ آئے گا جیسے فصح یفصح فصاحت، صنع یصنع صناعت. یفعول کے وزن پہ آئے گا خرج یخرج خروج، حضر یحضر حضور. ثلاثی مجرد جو مصدر ہے وہ یہ ہے، اس وزن پہ آتا ہے اکثر سماعی. لیکن افعال غیر ثلاثی مجرد کا مصدر، مصادر افعال غیر ثلاثی مجرد، غیر ثلاثی مجرد افعال کا مصدر کہ جو شامل ہے کن کن کو، ثلاثی مزید، رباعی مجرد اور رباعی مزید کو شامل ہوگا. نگاہ بھی فرمائے سکینہ غنچہ. دارائے وزن ہے خاصی ازدہ، یہ اپنے خاص وزن رکھتے ہیں. آپ کو معلوم ہی ہے کہ در درسائے یازدہم تا شوزدہم
11 سے لے کے 16ویں درس تک آنا آشنا شدید، آپ اس سے آشنا ہو گئے. وہ عبارت بودن وہ اس طریقے سے تھے: افعال، تفعیل، مفعلہ 3، تفاعل 5، افتعال 6، انفعال 7، افعلال 7، استفعال 8، افعلال 9، افعلال 10. آپ کہیں گے تو 12 دکھائی دے رہے، فعللۃ، تفعلل، یہ رباعی کو آ جائیں گے. ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. مصدر میمی، اب مصدر میمی بتایا تھا، مصدر میمی کی تعریف وہی ہے جو مصدر جی آغا جی یہ والا جو ہے تو یہ والا ہم کو پھر سے نہیں سمجھ میں، یہ اس میں بھی آتا ہے، فعل میں بھی آتا ہے. کیا یہ والا یہ چیز یہاں پہ ہمیں نہیں سمجھ میں کون سا؟ یہی فعل، تفعیل، مفعلہ یہاں ارے بھائی یہ مصدر ہے، میں کیسے کہوں، آپ سمجھنا کہ نہیں چاہ رہی. کل بھی بتایا تھا میں نے، وہ جو ثلاثی مزید میں گنایا تھا وہ باب تھے فعل کے، اکرم یکرمو، اس کے مصدر باب کا نام تھا افعال. تو افعال جو اس کا مصدر تھا وہ تو مصدر ہی تھا، وہ تو اسم تھا، فعل تھوڑا ہی تھا. ہر فعل کا اپنا ایک مصدر ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ ہر فعل کے ساتھ مصدر گنایا تھا. وہاں ہر فعل کے ساتھ اکرم یکرم اکرام، صرف یصرف تصریف ہے، ضارب یضارب مضاربہ، ہر فعل کے ساتھ ایک مصدر گنایا تھا. تو کوئی مصدر تھا، وہ اسم تھا، فعل نہیں تھا. کبھی آپ سوچے فعل کے ساتھ گنایا تھا تو فعل تھا، فعل ماضی مضارع تھا، وہ تو مصدر تو اسم ہوتا ہے، یہ یہاں گنا رہے ہیں. مصدر میمی، مصدر میمی میں نے بتایا تھا بالکل مصدر اصلی والی تعریف ہے، فقط میم زائدہ اس کے شروع میں موجود ہوتا ہے بس. کیا ہے مصدر میمی؟ اسمی اس کے بر انجام کاری یا پدید آمدن حالتی دلالت میں کنات، ایک ایسا اسم جو کسی کام کے انجام پانے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. وہ در ابتدائے آن، اور اس کی ابتدا میں شروع میں میم زائد وجود دارا، ایک زائد میم موجود ہوتا ہے. اور کیا کہا؟ مصدر میمی در ثلاثی مجرد دارا ہے 2 وزن. ثلاثی مجرد میں مصدر میمی کے 2 وزن ہیں، انہی 2 وزن میں سے ایک پہ آئے گا. کس پہ آئے گا؟ آپ اس میں کنفیوز نہ ہو، ورنہ جو پہلی بار پڑھ رہا ہے یہاں پہ ڈیٹیل نہیں دے رہا کہ تو کنفیوز ہوگا کہ مفعل پہ لائیں، مفعل پہ لائیں، کسی کو اٹھا کے کسی کوئی معین تو ہوگا. کہاں یہ آگے کتاب میں آپ پڑھیں گے کہ اگر فعل مثال واوی ہے، فعل مثال واوی ہے یعنی فاعل فعل کی جگہ ہر فعلت واو ہے، اور یفعلوا کے وزن پہ یعنی مضارع میں اس کا فاعل فعل حذف ہوا ہے. اگر فعل مثال واوی ہے اور مضارع میں اس کا واو حذف ہوا ہے تو اس کا مصدر میمی مفعل کے وزن پہ آئے گا، باقی سب کا مفعل کے وزن پہ آئے گا. اب آپ یہ مت سوچیے گا جہاں بھی مثال واوی ہو مفعل کے وزن پہ آئے گا، پہلے دیکھو مضارع میں اس کا واو حذف ہوا ہے نہیں ہوا ہے، کیونکہ بہت سی جگہ مثال واوی ہونے کے باوجود بھی واو نہیں حذف ہوتا ہے اگر یفعلوا کے وزن پہ ہو. آئیے جیسے مفعل کے وزن پہ ضربہ کا مضرب، قتل کا مقتل. دیکھیے مفعل کے وزن پہ دیکھو مثال واوی کی مثالیں دی ہیں انہوں نے، موعد مورد، وردا یردو واو حذف ہوئی ہے مضارع میں مورد، وعدا یعدو واو حذف ہوئی ہے مضارع میں، اس کا مصدر میمی آیا مفعل کے وزن پہ. سمجھ رہی ہیں اسما، پھر غنچہ، فاطمہ، سکینہ، چراغ، غلام علی، ساجد، دماغ یہی حاضر ہے نہیں؟ ہاں. مصدر مرہ دیکھیے ترجمہ کیسے ہوگا؟ ضرب مارنا، قتل قتل کرنا، مقتل مقتل، مضرب مارنا، مقتل قتل ہونا. وعدہ سے موعد، موعد یعنی وعدہ دینا، مورد داخل ہونا. مصدر مرہ کی بات آئی. آپ مصدر مرہ ایک ایسا اسم ہے کہ جو دیکھو اس کی بھی تعریف سیم ٹو سیم وہی ہے جو مصدر اصلی اور میمی کی تھی، فقط اس میں ایک قید ہے، ایک بار کی. مرہ یعنی ایک بار، ایک ایسا اسم ہے کہ جو ایک بار کا کسی کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے. اور یہ مصدر ثلاثی مجرد سے فعلتن کے وزن پہ آتا ہے، جیسے جلسہ ایک بار بیٹھنا، ضربہ ایک بار مارنا. ٹھیک ہے، یہ تو ثلاثی مجرد سے بتا دیا وزن. غیر ثلاثی مجرد سے کیا ہے؟ پہلے تو مصدر میمی پہ بھی تو آ جائیں. مصدر میمی کو تو کہا تھا آگے جا کے جب آئے گا نا اس میں فاعل کی بحث، غیر ثلاثی مجرد کا اس میں فاعل اس میں بتاؤں گا میں. مصدر مرہ غیر ثلاثی مجرد سے کس وزن پہ آئے گا؟ یہ سب غیر ثلاثی مجرد ہی تو تھے نا، یہ
جی جی ہاں ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، یہ غیر ثلاثی مجرد ہے نا. تو غیر ثلاثی مجرد سے مصدر میمی کیسے، وہ مصدر مرہ کیسے آئے گا؟ یہی سب یہ یہاں مصدر گنا رکھے، ان کے آخر میں تے بڑھا دو، مصدر اصلی کے آخر میں تے بڑھا دو. افعال ہے افعالتن، اکرامتن. تفعیل ہے تصریفتن، مفاعلتن اس میں آلریڈی ہے، ٹھیک ہے. تفاعلتن، یہ سب چیز جو اگر غیر ثلاثی مجرد فعل ہے اور اس کا آپ مصدر مرہ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے مصدر اصلی لائیے اور اس کے آخر میں تے لگا دیجیے. مصدر نوعی، مصدر نوعی ایک ایسا اسم ہے کہ جو کسی کام کے یا حالت کی نوعیت اور حیات کو بیان کرتا ہے، کیسے انجام پایا. اور ثلاثی مجرد سے اس کا وہ در ثلاثی مجرد میں بروزن فعلتن، فعلتن کے وزن پہ آتا ہے مصدر نوعی. جلستن ایک طرح سے بیٹھنا، فطرتن ایک طرح کی پیدائش، اس ثلاثی مجرد سے ہے. غیر ثلاثی مجرد سے میں نے کیا بتایا تھا؟ مصدر اصلی کے آخر میں اس کے تے بڑھا دیجیے اور اضافت تو ہوتی ہے اس میں بھی، جیسے جلست الامیر، فطرت الانسان، یا ٹھیک ہے. یہ مصدر نوعی تھا. انشاءاللہ کیونکہ ٹائم کم بچا ہے، کل انشاءاللہ اس کی تمرینیں حل کرا کے چلے تھوڑی سی تو دیکھ لیں پرسش و تمرین، تاکہ اور تمرینوں کو کل دیکھ لیں گے. شروع کی دیکھ لیتے ہیں. پرسش یعنی سوالات، سوال، اور تمرین یعنی تمرین. اسم را تعریف کنید، اسم کی تعریف کیجئے. اسم سنچا فاطمہ جی اسم جس میں وہ کلمہ ہے، وہ ہے نہیں، وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہوں، جس کے معنی مستقل ہوں اور زمانہ نہ پایا جائے. وہ فرق آن رہا با فعل بے نویسید، اور اس کا فرق فعل میں سے کیا ہے لکھیے. فعل سے کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، اس میں زمانہ نہیں ہوتا. سکینہ شش تقسیمات اسم را ذکر کنید، اسم کی جو تقسیمات گنائی ہیں وہ گنائی ہے. کے اعتبار سے 3 ثلاثی رباعی خماسی. اسم کی ایک مصدر اور غیر مصدر، جامد و مشتق، مذکر و مؤنث، معرفہ و نکرہ، متصرف اور غیر متصرف. 6 تقسیمات تھیں. 3 سے اسم ہے ثلاثی رباعی و خماسی مجرد در مجموع چند وزن است. ساجد ثلاثی رباعی و خماسی مجرد جو اسم ہے کلن کتنے وزن ہیں ان کے سب کے ملا کے؟ ہیں 17 ہیں. ثلاثی رباعی اور خماسی مجرد کے کل ملا کے مجرد کے کتنے وزن ہیں؟ ثلاثی رباعی خماسی مجرد، ثلاثی رباعی خماسی مجرد کے کل ملا کے کتنے وزن ہیں غلام علی؟ کتاب ہاتھ میں ہے، سامنے لکھا ہوا ہے. 17 ہیں ہم نے جوڑ کے. آپ کو تو پتا ہے، میں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ ایک آدھ کم وقت دکھائی نہیں دے رہا. اس میں ثلاثی مجرد کے 10 وزن، اس میں رباعی مجرد کے 4 وزن، اس میں خماسی مجرد کے 3 وزن، 17 نہیں ہو گئے. 4 اسم ہے ذیل ثلاثیہ، نیچے جو یہ اسم ہے وہ ثلاثی ہے یا رباعی ہے یا خماسی. اسم ہے ذیل ثلاثیان یا رباعیان یا خماسی، نیچے کے جو اسم ہے وہ ثلاثی ہیں یا رباعی ہیں یا خماسی. ان کا وزن اور ترجمہ بھی لکھیے. فرس ثلاثی ہے، ثلاثی ہے اور مجرد ہے، وزن کیا ہے؟ فعل. عنب اس میں ثلاثی مجرد ہے، فعل. عضد اس میں ثلاثی مجرد ہے، فعول. زبرج جی یہ رباعی ہے، فعللن کے وزن پہ. جحمرشن فعلل کیا ہے؟ فعللن خماسی ہے. ایبل ثلاثی ہے، فعل کے وزن پہ. قزعمل جی قزعمل فعل لیل. کتنے ہیں؟ خماسی ہے. ترجمہ کیا لکھیں گے؟ فرس گھوڑا، عنب انگور، عضد بازو، زبرج جی زینت، زحمرشون بوڑھی عورت، ایبل اونٹ، قزعمل تندرست اونٹ. سکینے مصدر را تعریف کنید، وہ فرق آن رہا با فعل بے نویسید. مصدر کی تعریف کیجیے، فعل سے کیا فرق ہے بتائیے. ایسا اسم ہے کہ جو کسی کام کے
واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے بنا زمانے کے خیر. اور فعل کی میں سے کیا فرق ہے فعل میں اور اس میں؟ فعل میں زمانہ ہوتا ہے، کیونکہ فعل میں بھی وہی بات ہے، فعل کے کام کے واقع ہونے یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہے فعل، لیکن زمانے کے ساتھ، ایک زمانے میں ہوتا ہے یہ کام. ساجد سمجھ میں آ گیا؟ 7 نہیں 6. مصدر اصلی پر چند قسمت. مصدر اصلی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ثلاثی مجرد فعل کا اسم اور غیر ثلاثی مجرد افعال کا مصدر. افعال ثلاثی مجرد کا مصدر، افعال غیر ثلاثی مجرد کا مصدر. قدامیہ خزانہ سماعیہ، ان میں سے کون سا والا سماعی ہے؟ افعال ثلاثی مجرد کا مصدر سماعی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں افعال غیر ثلاثی مجرد چند مصدر دارن. غیر ثلاثی مجرد افعال کتنے مصدر رکھتے ہیں؟ نام گنائیے. 10 تو ثلاثی مزید کے مشہور، ایک رباعی مجرد، ایک رباعی مزید. ٹھیک ہے، نام آپ گنا دیجیے گا، افعال تفعیل مفعلہ وغیرہ جو ہے. حشد چرا مصدر میمی رب ان نام میخانی میخانان. کیوں مصدر میمی کو اس نام سے جانتے ہیں؟ اس کے شروع میں میم زائدہ ہوتا ہے. میمی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے شروع میں میم ہوتا ہے. یہ ایک فرق ظاہری و ایک فرق معنوی، ایک ظاہری اور ایک معنوی فرق مصدر مرہ اور نوعی میں بیان کیجئے. مصدر مرہ اور مصدر نوعی میں ایک ظاہری فرق بیان کیجئے اور ایک معنوی. ظاہری فرق کیا ہے؟ ظاہری فرق یہ ہے کہ مصدر مرہ فعلتن کے وزن پہ آتا ہے اور مصدر نوعی فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. معنوی فرق کیا ہے؟ معنوی فرق یہ ہے کہ مصدر مرہ ایک بار کسی کام کے حالت کے وجود میں آنے یا کام کے وجود میں آنے پر دلالت کرتا ہے، کام کے انجام پانے پر. اور مصدر نوعی فعل کی حیت اور نوعیت بیان کرتا ہے. جی دے مصدر ہے ثلاثی مجرد و مزید. ثلاثی مجرد اور مزید کے مصدر میمی، مصدر مرہ، مصدر نوعی در جملہ ہے ذیل تعین کنید. نیچے کے جملوں میں آپ کو معین کرنا ہے، نیچے کے جملوں میں بتانا ہے مصدر ثلاثی مجرد کہاں ہے، ثلاثی مزید کہاں ہے، مصدر میمی، مصدر مرہ، نوعی. رتل القرآن ترتیلا. ترتیلا مصدر ہے، ثلاثی مجرد ہے، ثلاثی مزید کا، ثلاثی مزید باب تفعیل کا. سبحان، صبح فعال کے وزن پہ ہے، سبحان فعال کے وزن، یہ ہے ثلاثی مجرد کا مصدر صبح. اصلاحون مصدر ہے غیر ثلاثی مجرد افعال. بلے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نفخۃ واحدہ. نفخۃ مصدر ہے، مصدر مرہ، اس میں سور پھونکا گیا ایک بار پھونک. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شدید. زلزالاً مصدر ہے رباعی غیر ثلاثی مجرد کا زلزال. انشاءاللہ باقی یہ تو تمرین آج ہی ہو گئی، لیجئے. الشیش قرآن کریم انما الحیات الدنیا لعب و لہو. لعب اور لہو ثلاثی مجرد کا مصدر ہے، مصدر اصلی ہے فاعل اور فعلون. سلام ہی حتی مطلع الفجر. مطلع کیا ہے؟ مصدر مفعل کے وزن پہ. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. مصدر مرہ نوعی فعلتن کے وزن پہ صبغۃ. آپ کہیں گے کہ مصدر نوعی میں تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ اضافت رہتی ہے اس میں، تو ایک خاص قسم کے اس میں نوعیت معنی میں ہے. ٹھیک ہے، یا حذف ہے ایک طرح سے. لکل امت جعلنا منسکا. منسک مصدر میمی. ما مزح امرؤ مزحتن جی الا مج من عقلہ مجتن. مزحتن کیا ہے؟ مصدر مرہ جی فعلتن کے وزن پہ مجتن جی. ٹھیک ہے. العدل، عدل کیا ہے؟ مصدر ہے فعل کے وزن پہ ثلاثی مجرد. بولے بولیے.
بولے احسان احسان، انصاف احسان، تفضل یہ سب مصدر ہے، العدل الانصاف الاحسان التفضل. غیر ثلاثی مجرد کے مصدر ہیں انصاف احسان اور تفضل. کس سے؟ احسان افعال سے ہے، انصاف افعال سے، تفضل تفعل کا مصدر ہے. تفکروں کا، تفکر مصدر ہے غیر ثلاثی مجرد باب تفعل کا. استبصار مصدر ہے غیر ثلاثی مجرد باب استفعال کا. اعتبار افتعال کا مصدر ہے جی غیر ثلاثی مجرد. سمجھ گئے نہیں؟ ہلو، یہ ہماری آج کی تمرینیں اور 22واں درس پورا ہو گیا. انشاءاللہ باقی کل 22واں شروع کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.